دوسرا کام نیک اعمال پر پابندی، نیک اعمال کی پابندی ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ جو نصیحت اللہ کا رسول امت کو کر رہا ہے، اس نصیحت پر یہ عمل کرتے تو پھر ان کے لیے بہت خیر مقدر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی اور استقامت کا ذریعہ ہوتا۔ علماء لکھتے ہیں بندہ جب اعمال صالحہ نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اسی عمل میں اللہ تعالیٰ اسے موت دیتے ہیں۔ تیسرا کام ذکر اللہ کا اہتمام، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بہت مطمئن رکھتے ہیں۔ ذاکرین کی موت بھی ذکر کی حالت میں آتی ہے۔ اور عجیب تماشا ہے لوگوں کا، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اس کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے، دین کا کام اصل میں یہی ہے، اس کے ابا حضور نے اسے یہی دین لا کے دیا ہے، باقی جو ذکر کر رہے ہیں، خانقاہیں چلا رہے ہیں، لوگوں کے نفس کی اصلاح کر رہے ہیں، یہ سب دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دین صرف وہی ہے جو اس کے دماغ میں آ رہا ہے، دین کی خدمت وہی ہے جو اس کے دماغ میں آ رہا ہے، اور اس کا دماغ اور دل کتنا سڑا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ دین کا ایک کام کر رہے ہو، دوسرے کام کرنے والوں کی بھی عظمت اور قدر رہنا چاہیے، ٹھیکیدار بن کے نہیں، چوکیدار بن کے نہیں کہ میں اس دین کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہی دین ہے، باقی سب دین نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ سے عقل مانگ لینا چاہیے۔ چوتھا کام تقوی کا اہتمام، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان العاقبۃ للمتقین، بہترین انجام تقوی والوں کا ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچنے والے کی موت اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں دیتے ہیں۔ پانچواں کام نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں سے محبت۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے ایک نہ ایک دن شراب پی لو گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ایک نہ ایک دن زنا کر لو گے، سود خوروں کے ساتھ بیٹھو گے تو ایک نہ ایک دن حرام خوری کر لو گے، تھوڑا چکے تو دیکھ لو کتنا حرام کتنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، بیٹھے بیٹھے ہی نیکی کی توفیق ملتے جائے گی، دل گناہوں سے اور گندگیوں سے پاک ہوتا جائے گا۔ اسی واسطے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے نیک لوگوں کی محفل ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایرا غیرہ بھی آ کے بیٹھ گیا اللہ کی رحمت اس کو بھی مل جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھتے ہیں وَفِيهِ أَنَّ الصُّحْبَةَ لَهَا تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ وَأَنَّ جُلَسَاءَ السُّعَدَاءِ سَعُدَاء، کہ وہ لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت سے بندہ نیک بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس واسطے نیک لوگوں سے محبت اور تعلق رکھنا